बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कौम को भी मुबारक हो। इमरान रियाज खान जो हैं उनकी वापसी अब कंफर्म हो चुकी है और इमरान रियाज खान जो हैं उनका तीर किस तरह से निशाने पर जा लगा है। उनके वकील, उनके दोस्त, उनके भाई मियां अली अशफाक, उनके साथ उनकी एक पॉडकास्ट आ रही है और इस पॉडकास्ट का टीजर आया है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप जिसने पूरे पाकिस्तान में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक जानिब तो ये डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन बहुत सी जगहों पर आग भी लगी है, बहुत से इल्जामात भी लग रहे हैं और बहुत से लोग अपना वही यूजुअल प्रोपेगेंडा जो है वो भी इस वक्त फैलाने में लगे हुए हैं। और इस वक्त एक भूचाल किस तरीके से आया है और इस गुफ्तगू के हवाले से, क्योंकि आपके सामने तो सिर्फ चंद सेकंड का एक टीजर आया है जिसमें मियां अली अशफाक ने कुछ बातें पूछी इमरान रियाज से और उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं तैयार हूं, लेकिन मैं कुश्ती के लिए नहीं, बात करने के लिए तैयार हूं। और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत जल्दी इमरान भाई ने रिकवर किया। और रिकवरी में आपको पता है कि एक जानिब तो आपको टाइम लगता है, आपकी थेरेपी होती है, लेकिन एक विल होती है और विल पावर, और वो इमरान रियाज जिनसे उनकी रिहाई के बाद मेरी गुफ्तगू हुई, आज का इमरान रियाज और उस इमरान रियाज में जमीन आसमान का फर्क है। इतनी ज्यादा रिकवरी और इतनी जल्द रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि इससे पहले इमरान भाई जो हैं उनकी कुछ वीडियोस आई और जब से वो 4 साढ़े 4 महीने उन्हें ज़ेरे हिरासत रखा गया, वो गायब थे, लापता थे, गुमशुदा थे, अगवा थे, गिरफ्तार थे, जो भी टर्म इस्तेमाल कर ली जाए। लेकिन उस दौरान भी बहुत से कंसर्न्स थे हमें, उस दौरान भी बहुत सी खबरें आती रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि जी अल्लाह माफ़ करे, इमरान रियाज खान जो हैं वो अब जिंदा नहीं हैं, कुछ ने कहा कि वो कोमा में जा चुके हैं। हमने हमेशा उम्मीद दिलाई, बहुत से लोग जो हैं वो इमरान रियाज के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, जो इमरान भाई का केस लड़ते हैं और एक बहुत वोकल मैं समझता हूं कि आवाज भी हैं, और मियां अली अशफाक जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, और नॉट जस्ट लिमिटेड टू इमरान रियाज, बल्कि जितने मामलात हैं उनमें उन्होंने जितनी खिदमात पिछले 1.5 साल के अंदर दी हैं, मुख्तलिफ लोगों के केसेस लड़े, इवन मेरे केसेस जो हैं वो भी मियां अली अशफाक ने देखे। तो ये जो उनके ऊपर इल्जामात लगे कि जी ये मिले हुए हैं, ये हो गया, वो हो गया, सौदा हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ऑल्दो ये चलती रही, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और हमने उस वक्त भी, हमारी पहली प्रेफरेंस यही थी कि इमरान रियाज खान जो है उनकी सेफ्टी और वेलबींग, यानी बस वो सही रहे, वो सही सलामत हमें वापस मिले, यही मैटर करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो वापस आए, ऑल्दो उनका वजन जो है वो घटा हुआ था, उनसे फिर जब बात की तो आवाज के अंदर, जुबान में लुकनत बहुत शदीद, मतलब इतनी शदीद लुकनत के एक लफ्ज जो है उसमें और दूसरे लफ्ज में वो उन्हें जोड़ के नहीं पढ़ पा रहे थे, बोल पा रहे थे। तो ये एक चीज थी, बहुत बड़ा कंसर्न था। फिर रिसेंटली इमरान रियाज खान जो हैं उनकी कुछ बातें सामने आई, उनकी लोगों ने बात भी सुनी कि वो फर्स्ट क्लास हैं, ठीक हैं। एक उनका क्लिप आया एक इवेंट का, फिर वो जब अदालत पेश हुए तो पाकिस्तान जिंदाबाद जो है इमरान रियाज खान का, वो बहुत ज्यादा मौजूए बहस रहा, गुफ्त और वायरल रहा। तो इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि इमरान भाई ने अभी रिसेंटली, क्योंकि उनकी थेरेपी भी चल रही है, उनके भाई ने भी एक वीडियो शेयर की जिसमें इमरान भाई जो है वो एक शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ईमान होता है ना एक बंदे का, यकीन होता है। तो इमरान भाई कहते हैं कि जिस अल्लाह ने मुझे, जब मैं पैदा हुआ तो बोलना नहीं आता था, उसी अल्लाह ने मुझे बोलना सिखाया, वो दोबारा बोलना सिखा देगा। तो ये एक आपका ईमान होता है, आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है, और फिर आपकी एक विल होती है, विल पावर जो है। जिस तरह से आपको पता है कि इमरान भाई जब वापस आए तो बहुत सी चीजों में इश्यूज आ रहे थे, वो गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, वो जिस तरह से होता है ना सामने से आने वाली चीज को आप इंटरसेप्ट करते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बेहतर है। मतलब आप कह लें कि 19-20 का नहीं बल्कि 90% जो है वो इमरान भाई रिकवर हो चुके हैं। और ऑब्वियसली उन्हें जिन भी हालात में रखा गया, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जो डिटेल्स हमें पता है हम वो नहीं बता सकते। वो इमरान भाई की अपनी सवाबदीद है, वो जब बेहतर समझे वो बताना चाहें, वो
نہ بتانا چاہیں. ہمارے لیے ان کی سیفٹی اور ویل بینگ میٹر کرتی تھی. اس کے بعد پاکستانی قوم کو عمران ریاض خان کا انتظار تھا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ریسنٹلی, اور وہ ٹویٹ بھی اگلے پچھلے سارے ریکارڈ اس ٹویٹ نے توڑے, جس میں انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. پھر انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ دل نہیں چھوڑنا, امید کا دامن جو ہے نا وہ آپ نے تھامے رکھنا ہے. پھر ریسنٹلی ابھی انہوں نے ایک سروے بھی کروایا کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا تو آپ کسے ووٹ دیں گے. 95% لوگوں نے کہا ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. تو انہوں نے وہ بھی ٹویٹ کیا کہ الیکشن کمیشن ذرا پی ٹی آئی کو یا بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر سے غائب کرنے سے پہلے اب 1000 مرتبہ سوچے صحیح کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. عمران ریاض خان جو ہیں ان کے اس ریٹرن کے اوپر بہت سے لوگوں کو اب مرچیں بھی لگ رہی ہیں, کیونکہ یہ جو ایک کلپ آیا ہے, میں بتاتا ہوں کہاں پر. تو یہ بیسیکلی کراس ایگزامینیشن ود علی اشفاق, یہ ایک پوڈ کاسٹ آنے جا رہی ہے عمران بھائی کی, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 3-4 دن کے اندر انشاءاللہ پوڈ کاسٹ آ جائے گی. اس کا پہلا پرومو آیا ہے, یہ 22 سیکنڈ کا پرومو ہے. اس میں کچھ ٹیکسٹ ہے, کچھ باتیں ہیں. پہلی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ ایک سوال ہے کہ ہی واز ناٹ الائیو اینی مور. یہ بات ہوئی تھی کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے, ہی وینٹ انٹو کوما, ہی کانٹ اسپیک اینی مور. اور پھر جی یہ بھی ہوا کہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں, لیکن یہ سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں ملے گا. اور میاں علی اشفاق نے جب کہا کہ ہاں بھائی تیار ہیں, تو عمران بھائی نے کہا کشتی کے لیے نہیں. اور اس میں بھی ایک میسج ہے, بڑی گہری بات ہے کہ میں کشتی کے لیے نہیں, لڑنے کے لیے نہیں, لیکن ایک کام ہے نا ان کا, صحافی ہیں, بولنا ان کا کام ہے, قلم. اور تمہیں معلوم ہے کہ بولنا کتنا ضروری ہے, اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گی. تو یہ وہ چیز ہے کہ بولنا کتنا ضروری ہے, اس حفظ زدہ ماحول کے اندر اپنی بات پہنچانا کتنا ضروری ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے. اچھا بھائی, دوسری جانب ایک ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان ہے, اس نے عمران ریاض خان صاحب کو بھی ایک ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میاں علی اشفاق, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, آئی تھنک ہی از دا پرفیکٹ پرسن جنہیں یہ ایوارڈ ملنا چاہیے. اور اس کے اوپر لوگوں کو اتنی مرچیں لگی ہیں. میاں علی اشفاق صاحب نے پچھلے 1.5 سال کے اندر مختلف صحافیوں کے, متعدد صحافیوں کے جو حق اور سچ کی آواز بنتے ہیں, ان کے کیسز لڑے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ ان پہ پریشر ہوگا ہیومن رائٹس کے لیے؟ فریڈم آف ایکسپریشن جو ایک بیسک چیز ہے, آئین کے اندر آپ کا ایک رائٹ ہے, اس کے لیے میاں علی اشفاق نے جتنی کوششیں کی, جتنی کاوشیں کی, اور انہیں ایک ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا. تو اس کے اوپر جی اسد طور ہے, اسے بہت زیادہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرچیں لگی. اس نے کہا کہ جی اس آرگنائزیشن کی جو چوائس آف نامینیز ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہے, کہ جی یہ ایوارڈز جو ہیں یہ ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں اور سو کالڈ. اور اس کے اوپر ایک وہ شمع جنیجو نامی کردار ہے ٹویٹر کے اوپر, اس نے لکھا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے کو, یوتیا بانٹے ایوارڈ, یوتی, مطلب اس طرح کی گھٹیا اور تھرڈ کلاس باتیں جو ہیں وہ انہی لوگوں سے ایکسپیکٹڈ بھی ہیں. تو یہاں سے آپ بس اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنی آگ لگتی ہے جب اس طرح سے کچھ بھی ہو. اچھا, اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چند کم ظرف اور انتہائی منافق لوگ جو ہیں وہ اب عمران ریاض خان کو بدنام کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ عمران ریاض جو ہے وہ عمران خان کے خلاف استعمال ہوگا, اور بہت سے لوگ اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں, ان کی دکان نہیں چلتی, وہ اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں, وہ عمران خان کے زیادہ سگے بنتے ہیں. اور جیل میں عمران ریاض خان رہا, ڈٹا ہوا وہ ہے, مرنے کے قریب وہ ہے, ہڈیاں اس کی نکل آئیں, وزن عمران ریاض خان کا آدھا ہو گیا, بچوں سے دور وہ رہا, بوڑھے والدین سے دور وہ رہے, اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کے والدین سفر کرتے رہے, یہ نہ پتا ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے, اور پھر وہ اس سب میں سے نکلے, اور پھر بھی وہ ڈٹا رہے, پھر بھی وہ اس عوام کی خاطر, آپ کے اور میری خاطر بات کرتا رہے. وہ ہر وہ چیز سہے عمران ریاض خان, اور جب وہ باہر آ جائے تو اس کی ہمت کو سلام کرنے کے بجائے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب شک اور شبہ والی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ جی کمپرومائز, سافٹ ویئر اپڈیٹ اور اس طرح کی چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں آپ بس انتظار کریں. میں اس کے اوپر یہی ایک بات ہو سکتی ہے, بلکہ وہ میر محمد علی خان صاحب نے بڑی اچھی یہ ٹویٹ کی, اور انہوں نے لکھا کہ انتظار کریں, آپ انتظار کریں 2-3 دن کا, جب یہ پوڈ کاسٹ آ جائے گی اور آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی. اور میاں علی اشفاق نے بھی اس پہ جواب دیا ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر رسپونڈ اس طرح سے کیا کہ انتظار کریں اور دیکھیں. ذلت جب مقدر میں قدرت نے لکھ دی ہو تو انسان عقل کھو بیٹھتا ہے اور کمینگی سے آگے بڑھ جاتا ہے. منہ کی کھانی پڑے گی اور زور سے انشاءاللہ. مطلب انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, انہیں بھی منہ کی کھانی پڑے گی. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں, اور ایک میں نام نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے جی لکھا ہے, اور وہ obviously میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میں کچھ میرے اپنے پرنسپلز بھی ہیں, کچھ میرے اپنے اصول بھی ہیں, لیکن میں نے عمران بھائی کی یہ تصویر لگا کے لکھا کہ ویلکم بیک عمران ریاض خان. تو اس کے اوپر ان صاحبہ نے لکھا
کہ مخدوم if you are endorsing عمران ریاض خان return then I have no high hopes کہ مخدوم شہاب اگر آپ عمران ریاض خان کی واپسی کے اوپر خوش ہیں تو مجھے زیادہ امید نہیں. I didn't believe the news before but now I'm beginning to do so کہ میں پہلے اس خبر کے اوپر یقین نہیں کر رہی تھی لیکن اب میں اس کے اوپر یقین کر رہی ہوں. We were informed many months ago ہمیں بہت مہینے پہلے انفارمیشن مل گئی that the company is grooming عمران ریاض خان کہ جو کمپنی ہے آپ سمجھ جائیں کون وہ عمران ریاض خان کو گروم کر رہی ہے and making him a national hero to pull wool over the public's eyes اور عمران ریاض خان کو ایک قومی ہیرو کمپنی بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کی جا سکے. I hope our sources were wrong. Let's see what happens now. مجھے امید ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ غلط ہوں گے. یہ ذرائع جو ہیں یہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ ہر بندے کو مینجڈ, ہر بندے کو کمپرومائزڈ اور ہر بندے کو ایجنسیوں کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ جی اس کا لنک ہے وہ اسے استعمال کر رہے ہیں. اس طرح کے ذرائع کی مجھے سمجھ نہیں آتی. جتنا عمران ریاض خان نے سفر کیا اور وہ ابھی بھی وہی بات کر رہا ہے. آپ اس کے ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں جو 3-4 ٹویٹس آئی ہیں, آپ ہمارے ٹویٹس دیکھ لیں, ہم آج بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم آج سے 1 سال پہلے کر رہے تھے, 1.5 سال پہلے کر رہے تھے, 6 مہینے پہلے کر رہے تھے, آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں. ہمارے موقف میں تو کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اگر کوئی ریشنل بات بھی کرتا ہے, اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ کشیدگی کم کرنی ہے, اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے, تو آئی ڈونٹ سی اے پوائنٹ کہ آپ ان لوگوں کو لیبل کر دیں کہ جی کمپنی نے گروم کیا عمران ریاض خان کو اور اس طرح کی چیزیں. اور آپ امید کریں, ویٹ اینڈ واچ, وقت بتائے گا نا. جس طرح سے علی اشفاق نے بھی یہ بات کہی تھی جب ان کے اوپر الزام لگا کہ جی وہ مینج ہو چکے ہیں اور وہ یہ سب, ان کا وقت بتائے گا. میری سب سے بڑی انشورنس پالیسی میرا دوست ہے, وہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا واپس آئے گا اور ساری چیزیں دم توڑ گئی جیسے ہی عمران ریاض خان واپس آئے. ہمارے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم جو چیز بھی کر رہے ہیں وہ بات ہے نا کہ نہ اہل تخت نہ ان کے مخالفین کے ساتھ, میری ہے ساری وفاداریاں زمین کے ساتھ. ہم اپنی زمین کے لیے اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں اور جو ملک کے لیے ٹھیک لگے گا ہم وہ بات کریں گے اور جو ملک کے لیے غلط لگے گا ہم اسے کنڈیم بھی کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.